کتابوں میں آیا کہ جب کچھ نہیں تھا تو سمندر کی سطح پر ایک سفید جھاگ تھا، یہی کعبہ تھا۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کونین کی بارگاہ میں درود و سلام کا عقیدت بھرا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و ملکنا و غوثنا و غیثنا و غیاثنا و مغیثنا و معوننا و معیننا و وکیلنا و کفیلنا سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا محمد رسول رب العالمین۔ محترم سامعین، میں ارشاد خداوندی انا اول بیت وضع للناس کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر مومن کوئی ہفتے میں، کوئی دن بھر میں 5 مرتبہ الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر کا جملہ استعمال کرتا ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ عقیدت و محبت کے ساتھ نمازوں میں جس کے ذکر کے ساتھ اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں، تھوڑی گفتگو اس پر ہو جائے، یعنی کعبۃ اللہ، وہ کعبہ شریف جو پوری دنیا سے 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 بار اجتماعی اور انفرادی طور پر خراج عقیدت وصول کرتا ہے۔ لہذا آئیے اس تعلق پر کچھ سماعت فرما لیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ انا اول بیت وضع للناس سے وہ پہلا مقام جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں ہے، یعنی کعبہ شریف۔ اب مفسرین اپنے اپنے انداز میں جو پیش کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ پہلا مقام سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا مقام، کسی نے کہا کہ عبادت کے لیے جو بنائے گئے ان میں سے پہلا مقام، کسی نے فرمایا کہ برکت کے لیے جو وجود میں آیا اس میں سے پہلا مقام، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں پوری زمین کے وجود سے پہلے کعبۃ اللہ بنایا گیا۔ کتابوں میں آیا کہ جب کچھ نہیں تھا تو سمندر کی سطح پر ایک سفید جھاگ تھا، یہی کعبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی کو پھیلا کر کے، یہ دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے اسی کو پھیلا کر کے پوری کائنات کو وجود بخشا، اور حج کا مرکز بنا۔ آدم تا ایدم، اس کی تعمیر، پہلی تعمیر فرشتوں کے ذریعے ہوئی، پھر نوح علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، پھر جرہم قبیلے کے ذریعے ہوئی، پھر قریش کے ذریعے ہوئی، پھر عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے ہوئی، پھر امیوی خلفاء نے اس میں تصرف کیا۔ اس طرح سے پہلے تو یہ حج کا مرکز صرف تھا، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ قبلہ نماز بھی ہو جائے، اور جب مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو حالت نماز میں سرکار کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ بلبل سدرا فرمان الہی لے کر کے آ گئے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف گھما لیجئے، پھیر لیجئے، اور سرکار نے اسی حال میں 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت ہی پر سرکار ادھر گھوم گئے۔ آج بھی وہاں اس مسجد قبلہ میں
وہ دونوں محراب موجود ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ انسانوں کا کعبہ ہے جو زمین پر ہے، فرشتوں کا کعبہ ٹھیک اسی کے اوپر آسمان میں ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، انسانوں کے لیے اس کے طواف کا حکم ہے۔ اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جا رہا ہوں، کچھ ضروری معلومات فراہم کروں جس کا شوق آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ کعبہ جس کے گرد طواف کرنے پر ایام حج میں ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس وقت کا جو دائرہ ہے اگر پھیل کر کے آپ کریں تو 4 کلومیٹر سے لگ بھگ کم نہیں پڑے گا۔ اب کتنے قدم ہوں گے، ایک حاجی ایک چکر میں کتنی نیکی حاصل کر سکتا ہے، اندازہ فرمائیے۔ اور اس کی طرف دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں سے نوازتا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کعبہ کو دیکھنے میں ہے۔ کعبہ کا اصل حصہ تو نظر نہیں آتا ہے، وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس پر غلاف چڑھا رہتا ہے۔ اب آئیے تھوڑی دیر آج میں اسی پر ختم کروں۔ غلاف کو سمجھیے، غلاف کب سے ہے، پہلی چادر پوشی کس نے کی، کیوں کی، اس کو سمجھیے۔ کعبہ کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، لیکن غلاف کی تاریخ سرکار کی آمد سے تقریباً 1000 سال پہلے سے ہے۔ ایک شخص گزرا ہے تبع حمیری، یمن کا رہنے والا، جس کا تذکرہ غالباً قرآن پاک میں سورہ الدخان میں بھی ہے اور سورہ سجدہ میں بھی۔ یہ وہ شخص ہے جو سرکار کی آمد سے 1000 سال پہلے ایمان لا چکا تھا۔ سرکار نے خود فرمایا کہ تبع اچھا آدمی تھا، اسے برا نہ کہو، وہ مسلمان تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ یمن سے چلا، ملکوں کو فتح کرتا ہوا، رونتا ہوا، ویران کرتا ہوا، لوگ اس سے ڈرتے رہے، اور یہ شخص جب مکہ آیا تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ اس کو غصہ بھی آیا، کیا معاملہ ہے کہ یہاں کے لوگ عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس نہیں آ رہے ہیں، ساری دنیا میرے سامنے جھکتی ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تب لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ صرف ایک ہی جگہ جھکتے ہیں، اور وہ ہے کعبۃ اللہ، اس کے علاوہ کہیں یہ لوگ جھکتے نہیں ہیں، اور کعبہ کے احترام کے مقابلے میں کسی کو یہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اب اس نے سوچ لیا کہ تو کیوں نہ کعبہ ہی کو ڈھا دیا جائے، تاکہ جب اس کا مرکز عقیدت ختم ہو جائے تو میری طرف متوجہ ہوں گے عقیدت کے ساتھ۔ نہ سوچنا ہی تھا کہ اللہ کے قہر نے اس کو گرفت میں لے لیا اور وہ بیمار ہو گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا جو بہت بدبودار تھا، اور علاج تو بہت ہوا، سارے حکماء موجود تھے، لیکن بہت مشہور ہے کہ مریض کفر پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، علاج ہوتا رہا، بیماری بڑھتی رہی، آخر کسی خدا رسیدہ حکیم سے سابقہ پڑا، اس نے نبض دیکھ کر کے کہا کہ نبض دیکھ کر کے کہا کہ بیماری ہے آسمانی اور علاج زمین کا چل رہا ہے، لہذا صحیح نسخہ تجویز ہونی چاہیے۔ طبا نے پوچھا کہ معاملہ نہیں سمجھے، کہا کہ لگتا ہے بادشاہ نے کوئی برا ارادہ کیا ہے، کسی بڑے جرم کا کوئی ارادہ کر رکھا ہے، اسی کی یہ سزا ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ وہ ہم نے کعبہ ڈھانے کا ارادہ کیا ہے، اسی کی گرفت ہوئی، تو اس نے توبہ کر لی۔ توبہ کرتے ہی اس کی بیماری ختم ہو گئی، اور اس کے دل میں اس کی عظمت پیدا ہو گئی کعبہ کی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اس کی جو خدمت ہو سکتی ہے اس کی خدمت کریں گے، اور اسی وقت اس نے کعبے کے لیے ایک خوبصورت
غلاف بنایا اور اس پر غلاف ڈال دیا۔ وہ غلاف اس وقت سے جو چلتا رہا، اس رواج کو کسی نے ختم نہیں کیا، یہاں تک کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ کفار قریش مشرکین کے زمانے میں بھی غلاف باقی رہا۔ سرکار بھی آئے تو غلاف کے تعلق سے آپ نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا، وہی غلاف رہا، بلکہ غلاف تب تک نہیں بدلا جب تک ایک حادثہ نہیں ہو گیا، یعنی ایک عورت جو عقیدت کی وجہ سے دھونی رما رہی تھی، اگربتی جلا رہی تھی خوشبو کے لیے، آگ لگ گئی، وہ چادر جل گئی، اس کے بعد سرکار نے غلاف کو تبدیل کروایا۔ یعنی طبع حمیری کا رائج کردہ طریقہ سرکار نے بھی بحال رکھا اور آج تک اس پر چادر پوشی ہو رہی ہے۔ آج کا یہ عالم ہے کہ باقاعدہ غلاف کعبہ کے لیے الگ سے فیکٹری بنی ہوئی ہے، جہاں کچھ اور نہیں ہوتا، صرف غلاف کعبہ بنتا ہے، اور کعبہ کے غلاف کا کل وزن تقریباً 670 کلو ہوتا ہے۔ اس 670 کلو میں بعض روایتوں کے مطابق 120 کلو اور بعض کے مطابق 150 کلو صرف سونا ہوتا ہے، باقی چاندی ہوتی ہے، اسی کا تار ہوتا ہے، اور خالص ریشم پر یہ چادر بنائی جاتی ہے، جو ذو الحجہ کے 9 تاریخ کو چادر بدلی جاتی ہے۔ 9 تاریخ اس لیے چنا ہے کہ 365 دنوں، بلکہ آپ کہیے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 354 دنوں میں ایک دن بھی وہاں خالی نہیں رہتا ہے، صرف 9 تاریخ کو وہاں خالی ہوتا ہے، چونکہ سارے حجاج سب سے بڑے رکن اعظم حج کا ادا کر رہے ہوتے ہیں عرفات میں، اس لیے سب وہاں ہوتے ہیں، خالی ہوتا ہے، اسی دن چادر بدلی جاتی ہے، اور تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں، بادشاہ وقت خود وہاں موجود ہوتا ہے، اور بعد میں اس چادر کے ریزوں کو پوری دنیا میں احتراماً تبرکاً تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور دنیا کے اسلامی ممالک اس میں باری باری شرکت فرماتے ہیں۔ مثال مجھے اجازت دی جائے، مجھے اجازت دی جائے، اس کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کی فیکٹری میں چادر تیار ہوتی ہے۔ یہ ہے غلاف کعبہ، لیکن جس نے غلاف کعبہ چڑھایا ذرا سا اس کو اور ٹھیک سے سمجھیے، بہت پرلطف بات ہے۔ طبع حمیری وہاں سے جب چلا تو یمن کا راستہ مدینہ ہو کر کے بنتا تھا، اس کے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو ان علماء کرام میں سے 40 نے کہا کہ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہاں امام الانبیاء کی خوشبو آ رہی ہے، خاتم النبیین کی خوشبو آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں تشریف لائیں گے، ان کا مقام ہجرت یہی ہوگا، اس لیے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ طبع نے بھی ضد نہیں کی، کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم لوگ یہیں رہو۔ ان کے مکانات بنا دیے گئے اور سرکار کے نام پر ایک مکتوب بھی لکھ دیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ سرکار، میں اگر آپ کے زمانے کو پا سکا تو میں تو آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں گا ہی، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں گواہ بناتا ہوں لوگوں کو کہ میں نے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی سرکار کو دیکھے بغیر، یہ سب مقدر کی بات ہے کہ سرکار مکہ تشریف لے آئے تو خاندان کے لوگ دن رات معجزات دیکھتے رہے، لیکن جس کو ابو جہل رہنا تھا ابو جہل ہی رہ گیا، جس کو ابو لہب رہنا تھا اس کو ابو لہب ہی رہ گیا، سارے معجزے دیکھنے کے بعد کافر کا کافر ہی رہا، یہاں تک کہ بعض روایتوں کے مطابق خود سرکار کے چچا جنہوں نے پوری زندگی جانساری کی، انہیں بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا، واللہ عالم۔ تو اور مقدر جب جاگتا ہے تب سرکار کو دیکھا بھی نہیں، سرکار تشریف بھی لائے ہیں 1000 سال پہلے، طبع حمیری مسلمان ہو گیا، سرکار کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا۔ تو وہ 40 علماء کرام کو خط دے کر کے، اس میں سے جو رئیس العلماء تھے اس کو خط دیا، کہا کہ سرکار آ جائیں تو میرا ایک خط دے دینا، نہ آئے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، حفاظت کے ساتھ رکھے، اور یہ خط میرا نبی تک پہنچنا چاہیے۔
نسلاً بعد نسل وہ خط چلتا رہا اور تقریباً مدینے میں جتنے لوگ تھے کچھ یہودیوں کو چھوڑ کر کے لگ بھگ سب انہی علماء کرام کی اولاد سے تھے جو 40 وہاں رکے تھے۔ تو سرکار بھی مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے، مدینے میں سرکار کی ہجرت اور آمد کی گونج تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار 53 سال تک مکہ میں سارے معجزات دکھاتے رہے، اسلام کے جلوے دکھاتے رہے، لیکن وہاں کے لوگ ایمان لانے کے بجائے ظلم و تشدد کی ان پر انتہا کر دی، اور سرکار مدینہ تشریف لائے تو ابھی آئے بھی نہیں ہیں، اور لوگ آنکھیں بچھائے انتظار کر رہے ہیں، اور جب پہنچ گئے ہیں تو نعروں کی گونج مدینوں کی گلیوں میں سنائی دے رہی ہے، بچیاں دب بجا پک کر اظہار مسرت کر رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو یہ تبع حمیری کے رکھے ہوئے انہی 40 علماء کرام کی اولاد سے تھے، اور جب سرکار مدینہ تشریف لائے اس وقت جو ان لوگوں کا سب سے بڑا رئیس یا امیر قبیلہ تھا وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ میں سرکار تشریف لے گئے تو پورا مدینہ ٹوٹ پڑا، سرکار میرے یہاں قدم انجام فرمائیے۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے مکان کے سامنے اٹھنی، چونکہ سرکار نے فرمایا کہ یہ معمور من اللہ ہے، جہاں رکے گی میں رکوں گا، تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے اونٹنی رکی۔ یہ اسی عالم کی نسلوں کی آخری اولاد ہیں جن کو تبع حمیری نے خط دیا تھا۔ اونٹنی رک گئی، سرکار ان کے گھر میں گئے، سرکار نے کہا کہ ایوب تبع کا خط کہاں ہے، مجھے دے دو۔ چونک پڑے کہ ابھی ہم نے کسی کو تذکرہ نہیں کیا ہے، وہ سرکار خط مانگ رہے ہیں، یقیناً یہ نبوت کی واضح دلیل تھی۔ انہوں نے خط دیا۔ اب یہاں ایک بات رک کر کے میں بتاؤں کہ اسلام نے قبیلوں کو اہمیت نہیں دیا ہے۔ سرکار نے وداعی حج کے موقع پر کہا کہ اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے جو پرہیزگار ہے سب سے زیادہ، لیکن یہ فخر کی بات ہے کہ سرکار مدینے میں جن کی ضیافت کو قبول فرما رہے ہیں وہ انصاری ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے انصاریوں کو فخر کرنا چاہیے کہ سرکار نے کبھی میزبانی انصاریوں کی قبول فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار وہاں رکے اور مدینے والے اپنا قلب و جگر بچھا دیے، اور پھر سرکار نے مدینہ ہی کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔ آج سرکار کی وجہ سے مدینہ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ 70,000 فرشتے رات کو اور 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، بارگاہ رسالت میں سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ چکے دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا، ہر بار نئی ٹیم آتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ لڑاتا ہے نظر سورج سے ہر ذرہ مدینے کا، رسول اللہ سے اتنا بڑھا رتبہ مدینے کا، اگر جان بھی چلی جائے میری طیبہ کی راہوں میں تو سمجھوں گا بہت سستا ہوا سودا مدینے کا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جہاں کی خاک روبی نے جہاں آرا کیا تجھ کو صبا، ہم نے بھی کچھ دن اس گلی کی خاک چھانی ہے۔ میں عبدالرحمن بھی فخر کرتا ہوں کہ وہاں کی گلی کی خاک روبی کی سعادت 8 دن تو مجھے بھی حاصل ہوئی ہے، وہاں ایک سانس بھی لینا نصیب ہو جائے تو زندگی بھر کے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں 8 دن گزارنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار تمام مسلمانوں کو، بالخصوص وہ لوگ جو شوق رکھتے ہیں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانے کا،
انہیں وسائل پیدا فرماتے تاکہ وہ بھی حاضری کے ساتھ حاصل کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔